السلام علیکم، میرا نام ہے ارجد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ارجد ایکس ارشد یوٹیوب چینل. تو آج پوڈ کاسٹ سیریز کا ہمارا پوڈ کاسٹ نمبر 3 ہے اور آج میں جن کے ساتھ موجود ہوں وہ ہیں سینئر ایجوکیشنسٹ پاک ترک معارف سسٹم کے پرنسپل مسٹر عبدالرحمان ابروٹی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ارجد. تھینک یو. تو پوری ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ کو اسکول سسٹم کے بارے میں, آن لائن کلاسز کے بارے میں اور یہ پورا جو آج کل کا ماحول چل رہا ہے اس کے بارے میں اندازہ ہو سکے. تھینک یو سو مچ. اچھا سر, آپ کا ایجوکیشن کی طرف کیسے رجحان بڑھا ہے؟ ایجوکیشن جو فیلڈ ہے اس کی طرف آنے کا, کیونکہ آپ کو شاید میں نے ذکر کیا ہو کہ میرا جو ایک رجحان تھا لاء فیلڈ کی طرف تھا, تو میں نے LLB وغیرہ کی اور میں انرول ہوا لاء فیلڈ میں. اور پھر میرا جو ہے اس میں نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھا شعبہ ہے اور وہاں پہ بھی بہت اچھی خدمت ہے, لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اسپیشلی میرا جو لگاؤ تھا وہ ایجوکیشن کی طرف زیادہ تھا, تو میں ایجوکیشن فیلڈ میں آ گیا اور شاید کبھی موقع ملا تو لاء فیلڈ جوائن کروں. ادروائز آئی لو ایجوکیشن اینڈ آئی لو ٹو بی ورکنگ ان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. سر, آپ نے یہاں پر اپنی ایک بات نہیں بتائی جو آپ ہمیں بتاتے ہیں. آپ کراٹے کے لحاظ سے آپ کا کیا ہے وہ آپ نے بتایا. ہاں, کراٹے جو ہے ہمیں اصل میں بچپن سے ہی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید نثار احمد شاہ, انہوں نے ہمیں جو ہے ترغیب دی, اور تاکہ ہم ہیلدی لائف کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے, تو ہمیں بچپن سے ہی چھوٹی موٹی ایکسرسائزز کرواتے رہتے تھے, جاگنگ, سوئمنگ, یہ ساری چیزیں ہم اس میں عادی تھے. تو جب میں خیرپور آیا تو یہاں مجھے پتہ چلا کہ کراٹے کلب ہے, تو آئی پریفرڈ باڈی بلڈنگ بھی تھوڑے ٹائم کی, لیکن مجھے لگا کہ کراٹے زیادہ اچھا ہے, اچھی گیم ہے, اور مجھے میرا انٹرسٹ کراٹے میں زیادہ بڑھ گیا تو میں نے کراٹے جوائن کی. سو ہمارے استاد ہیں استاد شعیب جان بروئی, وہ بلیک بیلٹ 3rd ڈان ہیں ماشاءاللہ, اور میں الحمدللہ اب بلیک بیلٹ 1st ڈان ہوں, اور پریکٹس تھوڑی بہت کرتے رہتے ہیں. اچھا سر, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے اپنے بارے میں تو بتا دیا, آپ ایک بہت ہی بڑے سسٹم کے پرنسپل بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کووڈ-19 نے بندوں پہ تو افیکٹ کیا ہے, ان کی ہیلتھ کے اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن کی طرف کیا اس نے افیکٹ کیا؟ میں آپ کو اصل میں یہ بتانا چاہوں گا کہ موسٹلی کووڈ-19 نے ساری چیزوں کو, ہر زندگی کے ہر شعبے کو افیکٹ کیا ہے, ہر شعبے کو ڈیمیج کیا ہے, لیکن اسپیشلی جو ہے ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے کووڈ-19 نے بہت ڈیمیج کیا ہے. اور ایجوکیشن کا جتنا نقصان ہوا ہے وہ کسی شعبے کا نہیں ہوا. معیشت کا نقصان ہوا ہے, بہت چیزیں ہوئی ہیں, لیکن سب سے زیادہ میری نظر میں جو نقصان ہوا ایجوکیشن کا ہوا ہے. بچے اسکولوں سے دور ہو گئے ہیں اور ایجوکیشن سسٹم جو ہے پورا کولیپس ہو گیا ہے. موسٹلی 90% سے زیادہ میرے اندازے کے مطابق جو اسکولس ہیں وہ بند ہو گئے ہیں, اور جو بچے ہیں 90% سے زیادہ جو بچے ہیں وہ ایجوکیشن سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, اور اتنے عرصے سے لے کے. اور ایجوکیشن از اے کمپلیٹ پروسیس, وہ چلتا رہتا ہے. سائیکل جب تک چلتا نہیں رہے گا تو بچوں کے جو برینز ہوتے ہیں وہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے, ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے, تو اس میں بہت فرق پڑ جاتا ہے اور بہت اس کا نقصان ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے, اور کچھ ادارے جو ہیں آن لائن ایجوکیشن دے رہے ہیں, دیٹ از گڈ, ویری گڈ, اینڈ دیٹ از اے گریٹ سپورٹ فار دی اسٹوڈنٹس. پیرنٹس بھی اس سے بہت خوش ہیں, لیکن بہت سارے ادارے ہیں یا بہت سارے پیرنٹس ہیں جو یہ چیز اویل نہیں کر سکتے. سو وی ہیو ٹو تھنک کمپریہنسولی. اوور آل جو ہے بہت نقصان ہوا ہے. تو سر, پاک ترک معارف جو ہے یہ کیسے فیسیلیٹ کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو آن لائن کلاسز کا جو پلیٹ فارم؟ جی, پاک ترک معارف جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ترکش معارف فاؤنڈیشن ان کو چلا رہی ہے, اور وہ جو ترکش معارف فاؤنڈیشن ہے وہ ترکش گورنمنٹ کے جو ہے اس میں تحت چل رہی ہے, اس کی سپورٹڈ ہے. سو پاک ترک معارف نے جیسے ہی دیکھا کہ ایجوکیشن جو ہے ٹوٹلی کلوزیر ہو گیا اسکولس کا, انہوں نے فوراً, ہماری جو IT ٹیم تھی اور ہمارا جو ہیڈ آفس تھا, انہوں نے فوراً اس پہ کام شروع کر دیا. ان کو اندازہ تھا دے ہیو کمپریہنسو ویژن آف ایجوکیشن, سے انہوں نے فوراً کام شروع کر دیا آن لائن کی طرف, کیونکہ ترکی ایک جدید ملک ہے, وہاں پہ آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہے, ہیلتھ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. تو انہوں نے ہمیں الٹرنیٹ پہ فوراً کام شروع کر دیا, اور فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم بلیک بورڈ LMS سسٹم, بلیک بورڈ لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے تھرو جو ہے ہم اپنی آن لائن ایجوکیشن سٹارٹ کریں گے. ہم ویٹ نہیں کریں گے کہ کب کووڈ ختم ہو, سو تاکہ بچوں کا لاس نہ ہو. بہت اچھی بات کی سر آپ نے کہ بچوں کو یہ ایجوکیشن پہ افیکٹ نہ پڑے, بھلے یہ کووڈ-19 ہم پہ جتنا بھی قابل ہو جائے. ظاہر سی بات ہے ہمیں کورونا سے لڑنا ہے,
ڈرنا نہیں ہے اس سے. تو سر آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ نے تو یہ کہا ہے کہ آن لائن کلاسز بچوں کو فیسیلیٹ کرتی ہیں بہت اچھی طریقے سے اور پاک ترک معارف بھی کر رہا ہے, لیکن جو فرق, جو جذبہ, جو چیز جو ہے جو فیس ٹو فیس پڑھانے میں ہے وہ آن لائن کلاس میں, مطلب آپ یہ بتائیں کہ دونوں ایک جیسی ہیں یا کون سے زیادہ ہم نہیں, بالکل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں ایک جیسی ہیں اور وہ ایک ہی چیز ہے. جو فیس ٹو فیس ہے, جب بچے فزیکلی آتے ہیں اسکول میں تو اس وقت وہ بہت ڈفرینٹ چیز ہے, وہ ایک ریئل ایجوکیشن سسٹم ہے. اور اس وقت جو ہے نا فیس ٹو فیس والی چیز جیسا اس کے متبادل یا اس کا الٹرنیٹ آن لائن نہیں ہے, میں کہہ سکتا ہوں. میری نظر میں, میری اپنی ذاتی رائے ہے, تو اس کا یہ الٹرنیٹ نہیں ہے. البتہ کافی حد تک جو ہے یہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے, جو اسپیشلی ایل ایم ایس سسٹم کے تھرو, کیونکہ یہ انٹریکٹیو سسٹم ہے, بلیک بورڈ ایل ایم ایس سسٹم جو ہے وہ انٹریکٹیو سسٹم ہے, اس کے تھرو بچوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. پیرنٹس پریشان تھے, بچے پریشان تھے, تو اب جو ہے اسے بلیک بورڈ کے تھرو ہم جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کا کافی فائدہ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی اس طرح نہیں ہے. ایک ایگزامپل لے لیں کہ بچہ جب فزیکلی ہمارے پاس آتا ہے, اسکول میں آتا ہے, بچے کے سر پہ صرف ایک شفقت کا ہاتھ اپنا ٹیچر پھیرے تو اس کا ہی کوئی متبادل نہیں ہے. تو یہ تو ایک الگ چیز ہے. تو بہرحال نہ ہونے سے بہت گنا بہتر ہے اور بہت بچوں کا فائدہ ہو رہا ہے. بہت بچے یعنی کہ دے آر ان ٹچ آلسو اینڈ دے آر لرننگ ویری تھنگس. اور ایک اور چیز بھی میں بتا دوں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کا انٹرسٹ جو ہے میڈیا اور گیجٹس میں زیادہ ہے. تو اگر ہم ایجوکیشن کو ان گیجٹس میں لے آئے ہیں, جیسے کہ پہلے کہتے تھے کہ سیل فون, آپ کہہ رہے تھے کہ پیرنٹس کہتے تھے کہ سیل فون یا اٹھانا نہیں ہے, ابھی یوز نہیں کرنا, اب کہہ رہے ہیں کہ یوز کرنا ہے, بھائی یوز نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا. سو اس جو چیز میں جن کا میں بچوں کا انٹرسٹ ہے اس کو ہم ایجوکیشن اس میں لے آئے ہیں, تو یہ دس از ویری پازیٹیو تھنگ, اور بچے انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ مجھے ایک چیز جو نظر آ رہی ہے, آج کل جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا اس میں بہت سارے فلاز اور گیپس ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے انفارچونیٹلی ہم نے ایجوکیشن اصل میں اس کو انفارمیشن کو ایجوکیشن سمجھ رکھا ہے. اصل میں جو تعلیم ہے وہ تعلیم اور تربیت یعنی وہ ایک ساتھ ایک ہی چیزیں ہیں, یعنی کوئی ایک دوسرے کے سوا وہ الگ چیزیں نہیں ہیں. تعلیم جو تھی اس کے ساتھ تربیت ہوا کرتی تھی. بچہ جو پڑھ لکھ کے جاتا تھا, پڑھ لکھ کے نکلتا تھا, وہ بہت سویلائز, سلجھا ہوا اور جو ہے سوسائٹی کو اور دوسروں کو فائدہ دینے والا ہوتا تھا. آج کل صرف جو ہے انفارمیشن پہ زیادہ توجہ ہے کہ مجھے یہ چیز آ رہی ہے, مجھے یہ چیز آتی ہے, لیکن توجہ پہ, تربیت پہ کم توجہ ہے. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ صرف ڈیٹا اور صرف انفارمیشن جو ہے وہ ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن اگر کہو گے تو پھر تعلیم کے ساتھ تربیت ہوگی. ہاں, اگر تربیت نہیں ہے تو وہ صرف انفارمیشن ہی رہ جائے گی, وہ ایجوکیشن نہیں کہلائے گی. اچھا سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے اتنا ٹائم دے دیا. بس لاسٹ میں ہمارے ویورس کو کنکلوژن کرتے ہوئے آپ کنکلوڈ یہ صرف اس میں کریں کہ ہمارا جو آپ نے ہر چیز ہمیں بتا دیا آن لائن کے حوالے سے فیس ٹو, بس ہمیں آخر میں آپ یہ بتائیں کہ جو ایجوکیشن کا فیوچر ہے کووڈ-19 کے بعد وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کووڈ-19 کے بعد تو فی الحال نہیں کہہ سکتے, لیکن ڈیورنگ کووڈ-19 یا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے ختم بھی ہو جائے گا یہ چیز سلسلہ, اور اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے اس مصیبت کو ٹالے انشاءاللہ, ہماری دعا ہے. لیکن جو کرنٹ سینیریو ہے, جیسے کہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ 15 سپٹمبر سے اسکولز کھلیں گے انشاءاللہ اللہ کرے گا. 15 سپٹمبر سے ہی فزیکلی بچے اسکولوں میں آئیں گے. یہ گارڈنس, یہ کلاس رومز, یہ اسکول پورے ملک کے انشاءاللہ تعالیٰ ایون پوری دنیا کے جو ہے آباد ہوں گے, اور وہاں پہ یہ جو ہے ان کی بچوں کی آوازیں گونجیں گی اور بہت اچھا رہے گا. البتہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے کووڈ کا جو 19 کے حوالے سے, اس میں بہت مسئلہ آ رہا ہے. لگ یہی رہا ہے کہ فی الحال یہ سلسلہ چلے گا. کرنٹ کنڈیشن اللہ کرے گا, کیونکہ ابھی کیسز ریڈیوس ہو رہے ہیں پاکستان میں, لیکن اوورآل پھر بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ سلسلہ چلے گا. اس حساب سے جو ہے اسکولس جب کھلیں گے تو وہ مکمل طور پہ SOPs کے تحت کھلیں گے. وہ ان چیزوں کو ہم نے فالو کرنا ہوگا. جیسے باقی دنیا, اب ترکی جو ہے مکمل طور پہ کھل گیا ہے, لیکن وہ مکمل طور پہ SOPs کو فالو کر رہے ہیں. SOPs کے تحت ہم اسکول کھولیں گے, اور جس طرح کے گورنمنٹ نے SOPs دیے ہیں اور پرائیویٹ اسکولس بھی اپنے SOPs بنا رہے ہیں, اس میں بہت ساری سجیشن اور ریکمنڈیشنس بھیجی گئی ہیں گورنمنٹ کو اور ہیڈ آفیسز کو. جیسے وہ SOPs فائنل ہوں گے اور ان کو
میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی اسکول کھلیں، جب بھی آپ لوگ مارکیٹس میں جائیں، ہم اصل میں ہماری قوم میں تھوڑی ایک خامی ہے میں کہہ لوں جو ہم آبزرو کرتے ہیں، ہم چیزوں کو فالو نہیں کرتے، ہم ان پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، اور اس کا ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر ہم شروع میں ہی ہم ایس او پیز کو فالو کرتے اور آئسولیشن کا وہ سلسلہ صحیح معنی میں اختیار کر لیتے تو یہ کب کی جو ہے یہ چیز ختم ہو چکی ہوتی جیسے دوسرے ملکوں میں ہوئی ہے۔ تو ہم نے اس کو فالو نہیں کیا، ہم نے اس کو بہت لائٹ لیا اور ہم نے جو ہے مکسنگ ہو گئی، شاپنگ چلتی رہی، سارا سلسلہ چلتا رہا، تو اس وجہ سے جو ہے ہمارا بہت یعنی کہ لمبا چلا گیا سلسلہ۔ سو جب ہم اسکول کھلیں تو ہم سب سے میری گزارش ہے آپ سب سے کہ مکمل طور پہ ایس او پیز کو فالو کریں، ڈسٹنس مینٹین رکھیں، اس کے علاوہ جو ہے سیفٹی میجرس لیں، جیسے کہ ماسک وغیرہ ہے اور سینیٹائزیشن ہے اپنے ہاتھوں کی، یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ بس سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، اتنی ہم سے انفارمیشن ویلکم شیئر کی۔ ویلکم ویلکم۔ اللہ میاں کورونا جلدی ہی ختم ہو تاکہ اسٹوڈنٹس آئیں، اپنی تعلیم کی طرف زیادہ رجحان بڑھے ان کا، اور وہ اپنی ایجوکیشن پھر سے سکسیس کی طرف جا سکیں ایجوکیشن کے ذریعے۔ تو تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ Stay safe, stay home.